جی السلام علیکم۔ صاحبزادہ افتخار احمد درگاہ شریف بنی آفت شریف، اس کی ابتدا تقریباً آج سے صدیوں پہلے یہاں پہ ہو چکی ہے، اور میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ سارے صوفی ہیں تمام، اور عوام کی ہمیشہ سے خدمت کرتے رہے ہیں۔ ہمارے پاس 22 اکتوبر 1947 میں یہاں پر میرے آباء و اجداد کے پاس تقریباً 3007 غیر مذہب لوگ جو ہے وہ پناہ گزین تھے، اور ان کو بچایا بھی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو تمام کو باحفاظت طریقے ریڈ کراس کے حوالے کیا، اور جس چیز کے چشمدید گواہ وہ لوگ خود ہیں، غیر مذہب جتنے جو سکھ تھے، پنڈت تھے، ہندو تھے، اور باحفاظت میرے باؤ جان نے ان کو واپس ریڈ کراس کے حوالے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے ہجرت کی۔ ہم اس چیز پہ انتہائی شرمندہ ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی یہاں پہ رہ جاتے، ان کی زمینیں جائیدادیں جو بھی املاک ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے، جب بھی یہ ہٹیاں بالا، سراں، چٹھیاں، چکوٹھی، کٹھائی اس طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، جو ادھر سے ہجرت کر کے یہاں پہ مسلمان آئے وہ آباد ہوئے ان کی جائیدادوں پہ، لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے ان لوگوں کو یہاں سے نقل مکانی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تشدد کے ذریعے اور ہماری نااہلی کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ وہ یہاں سے کوئی جموں میں جا کے آباد ہوئے، کوئی کسی جگہ راجوری میں، دور دراز علاقوں میں جا کے۔ تو اس ایریے میں ایک واحد جگہ ہے بنی حافظ، اور میرے آباء و اجداد نے ان لوگوں کو یہاں پہ پناہ دی، اور کئی دن تک 6 ماہ تک تقریباً انہوں نے اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، دوسرا تیسرا جو ہو سکتا تھا ان کو، اور بعد میں جب سیز فائر ہوا 47 میں تو باحفاظت طریقے سے ان کو ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ تو میں تنویر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ٹاپک پہ یا اس مسئلہ پہ جگہ جگہ گھوم کر انہوں نے ڈوڈیال کہاں اور بنی حافظ، جیلم ویلی، ہٹیاں بالا کہاں، یہاں پہ پہنچے، لیپا پہنچے۔ تو میں بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے نا میں شکر گزار ہوں جناب تنویر صاحب کا، راجہ صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں بھی یہاں پہ مدعو کیا اور ہمارے گھر تشریف لائے، تو بہت ان کا شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ساتھ لالا سرفراز جن کا تعلق کوٹلی کورتی سے ہے، جہاں پہ ایک اتفاق سے یونیورسٹی بھی ہے، ان کا تعلق وہاں سے ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ساتھ اس طرف میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شیخ انصر صاحب جن کا تعلق یہیں ہٹیاں سے، بلکہ یہ پڑوسی ہیں صاحبزادہ افتخار صاحب کے۔ اور آج صبح جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اٹھنے کے بعد، یہ بتایا تھا کہ 131 دن ہو گئے ہیں اس ہیش ٹیگ ایجوکے ریفرینڈم 2023 کے عمل کو شروع کیے ہوئے، اور یہ ہٹیاں بالا یا جیلم ویلی جیسا کہ اس کو کہا جاتا ہے ابھی، یہ 8واں ضلع ہے جس میں یہ کام تقسیم ہوا ہے۔ اس کے بعد صرف ضلع باغ اور ضلع حویلی میں کام ادھورا رہتا ہے، اور اس سفر میں جو 23 مئی کو شروع ہوا اور 93 سال کے عبدالجبار بٹ صاحب کے ذریعے شروع ہوا، وہ نیچے چمب سے آگے مناور جہاں پہ حدود اس آزاد جموں کشمیر کی شروع ہوتی ہے، وہاں پہ آغاز ہوا۔ آج ہم
131 दिन के बाद 8वें ज़िले में काम कर रहे हैं और बनी हाफिज़ में हैं, जिसका एक सूफियाना ट्रेडिशन, सूफियाना दस्तूर यहाँ पे कायम है सदियों से, जिसको बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया गया 1947 में, और उसका अजाला हम सब करना चाहते हैं, बिलखसूस जो मुसलमान रहते हैं इस तरफ। हमने भी अजाला करना है, और हम अगर करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे हिंदू और सिख हैं, जिनसे उस वक़्त उस तरफ ख़ताएँ हुई हैं, वो भी इस चीज़ पर नज़रसानी करेंगे, और हम दोबारा से वो जो मजहबी रवादारी है, जो शर्त है यहाँ पे मुस्तकिल और पुख्ता अमन के लिए, और मुस्तकिल और पुख्ता अमन होगा तो इल्म भी वापस आएगा यहाँ पे, जिस इल्म के बगैर आज के जदीद दौर में आप दुनिया के साथ किसी भी फील्ड में मुकाबला नहीं कर सकते इल्म के बगैर। हमारे लोगों ने क़यामत तक जो है वो बाहर के मुल्कों में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ होटलों में नौकरियाँ या टैक्सी चलाना या दीगर जो छोटे मोटे कारोबार हैं, ठीक है, वो भी कोई भी पेशा बाइज़्ज़त तरीके से किया जाए तो वो एक मतलब एक अच्छा अमल होता है, एक पुख्ता अमल होता है वो। लेकिन कहने का ये गर्ज़ है कि दुनिया में बहुत सारी मुख्तलिफ़ अलूम हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ़ हुनर हैं, और हमारे लोगों के अंदर वो सारे के सारे हुनर होने चाहिए। हम बिलाखिर दुनिया की सबसे कीमती जगह पर रहते हैं, तो लोगों का मयार भी इसी कुदरत के मयार के मुताबिक होना चाहिए। लोगों ने मुझे कहा जी कि आपने एज के रेफरेंडम 2023 के हवाले से वीडियो बनाएं ताकि लोगों को सही तरीके से अंदाज़ा हो कि उनसे आप क्या मुतालबा कर रहे हैं या उनसे क्या चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम यही चाहते हैं कि जो काम हमने आज तक 77 साल में दुनिया से मुतालबा किया या दुनिया से हमने कोई रियायत या ध्यान लेने की कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि जिन चीज़ों पर हम उनका ध्यान मांगते हैं उन्हीं चीज़ों पर हमें ख़ुद आपस में ध्यान देना चाहिए और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। अगर ये कौम मरदमशुमारी और राय शुमारी ख़ुद कर सकती है, और ज़ाहिर है हम 10 से 15% इस सफ़र में ऑलरेडी आगे कामयाब हो चुके हैं, ठीक है, 23 मई से आज 131 दिन हो गए हैं, तो बाकियों का भी हो जाएगा। मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ना ही अपने इत्मीनान पर, ना ही अपने हौसले पर मुझे कोई शक शुबा, और ना ही मुझे इस बात पर शक शुबा है कि इस कौम के अंदर, इसी आवाम के अंदर मुझे वो हीरे मिलेंगे, और वो हीरे मिलते हैं जिनके ज़रिए से बाकी कौम भी मोबिलाइज़ होगी। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है। तो जो कौम अपना डेटा मैनेजमेंट, इंसान जो इसी खित्ते से मुतल्लिका हैं, उनमें 3 तबके हैं। एक वो हैं जो यहाँ पे जो बाशिंदे यहाँ पे अपने ही मुल्क में रहते हैं, दूसरे वो हैं जो बाशिंदे बाहर दुनिया में फैले हुए हैं, बाशमूल इंडिया, पाकिस्तान में और दीगर मुल्कों में, वो भी एक तबका है जिससे हम ये राय ले रहे हैं। और तीसरे वो हिंदू और सिख और दीगर गैर मुस्लिम जो यहाँ पे रहते थे, जो यहाँ के मालिक और वारिस थे, मुश्तरका मालिक और वारिस हमारे साथ, वो लोग जो उनकी वारिसीन हैं उनसे भी राय ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमत का रेफरेंस वो सब लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी ज़मीनें हैं यहाँ पे। तो उसमें वो हिंदू और सिख जो शायद आज की नस्ल कहीं राजस्थान में रह रही है, कहीं दिल्ली में रह रही है, या वो जो रियासत के उस पार जम्मू में या दीगर इलाकों में रहते हैं। तो ये जो रेफरेंडम है इसमें आपको मुख्तलिफ़ कॉलम्स नज़र आएंगे। इसमें जो सवाल है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उर्दू में। बहुत सिंपल सवाल है, और ये सवाल किया जाता है माशरे के अंदर लोगों की राय आमा को वाज़े और क्लियर करने के लिए, ताकि हम में आपस में यहाँ की लोगों की राय क्लियर हो
اور دنیا کے سامنے بھی کلیئر ہو۔ اور سوال یہ بیرسٹر حمید بشانی صاحب ہیں، جن کا تعلق بنیادی طور پر بنجوسا راولاکوٹ سے ہے، جو پچھلے کئی دہائیوں سے کینیڈا میں ہیں، جہاں پہ ان کی اپنی ایک لو کی فرم ہے، اور انہوں نے مختلف نشیب و فراز سے یہاں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے پریکٹس جوانی میں یہاں پہ بھی کی، پاکستان کے شاید اسلام آباد، لاہور وغیرہ میں بھی انہوں نے کی، اور وہ NSF کے بھی مرکزی صدر رہے ہیں اس تعلیمی دور میں۔ تو سوال انہوں نے فریم کیا، اس میں ہم نے صرف ایک لفظ کا اضافہ کیا، اور اس پر مشاورت کئی سو لوگوں سے ہوئی ہے، بالخصوص جو ہماری شام کو 9 سے 11 ٹویٹر سپیس ہے، یا جس سافٹ ویئر کو یا پلیٹ فارم کو سابقہ ٹویٹر کہا جاتا تھا، آج وہ ایکس سپیس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر میں ایسی با اختیار حکومت ہو جس کے پاس تمام مالیاتی، انتظامی، سیاسی، سماجی اور سیکیورٹی امور پر، یہ لفظ سیکیورٹی کا میں نے اضافہ کیا، وہ بھی میں سمجھاؤں گا کیوں، سماجی اور سیکیورٹی امور پر قانون سازی اور فیصلہ سازی کا مکمل اور غیر مشروط اختیار ہو۔ سوال اس طریقے سے بنایا گیا تاکہ کوئی بھی بندہ اس کا جو مرضی نظریہ ہو، الحاق پاکستان کا نظریہ ہو، الحاق انڈیا کا نظریہ ہو، خود مختار جموں کشمیر کا نظریہ ہو، یا دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ الحاق کا نظریہ ہو، یا ایون کو وہ ہمارے جیسے کہ لیفٹ کے دوست ہیں جو پوری دنیا کے محنت کشوں کو یونائٹ متحد کرنا چاہتے ہیں، یہ سب نظریے کے لیے ایک سوال ہے جس کے اوپر کوئی بھی بندہ اس سوال پر اعتراض نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جیسے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی زمینوں پر جو مالک ہے وہی اسی کا اختیار ہوتا ہے، وہ غیر مشروط اختیار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو خطہ ہے آزاد جموں کشمیر کا، اس کے اوپر یہاں کے لوگوں کا غیر مشروط اور مکمل طور پر اختیار ہونا ضروری ہے، چاہے جو مرضی آپ کا نظریہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارا جو تعلق گلگت بلتستان سے، وادی کشمیر سے، لداخ سے، جموں سے اور دیگر وہ علاقے جو شاید آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں، ہمارے اعتراف میں علاقے ہیں، تو وہ ظاہرہ ہمارا ماڈل، عالمی معیار کا ماڈل دیکھیں گے تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، آپ وقت سے پہلے نہ ہی اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنا سکتے ہیں، نہ ہی آپ وقت سے پہلے اس کو انڈیا کا حصہ بنا سکتے ہیں، نہ ہی آپ وقت سے پہلے دنیا کے کسی اور فریم ورک میں اس خطے کو ڈال سکتے ہیں، جب تک یہاں کے لوگوں کے پاس اپنی مکمل طور پر با اختیار حکومت ہو۔ دیکھیں نا، فرض کریں کہ مجھے ایئرپورٹ چاہیے اپنے آزاد جموں کشمیر میں، تو میں کیا کسی پڑوسی کے پاس یہی کروں گا جس نے دینا بھی نہیں ہے؟ تو میری اپنی حکومت ہوگی تو وہ ایئرپورٹ بھی آ جائے گا نا۔ جو میرے وسائل باہر دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگ ہیں، ان کے جو وسائل وہاں سے یہاں پہ آتے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بینکوں میں آئے، میں تو نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے مطلب گزر کر کسی اور ملک میں جائے، میں تو نہیں چاہتا کہ جو پاؤنڈ ہے، ڈالر ہیں، یورو ہیں، ریال ہیں، درہم ہیں، وہ یہاں پہ آئے اور وہ کسی اور ملک کی کرنسی میں تبدیل ہو۔ میں تو چاہوں گا کہ وہ میری اپنی کرنسی میں تبدیل ہو۔ تو اپنے گھر کے اپنے اصول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کا ڈیٹا رائے کی شکل میں، اور مختصر ڈیٹا جس میں آپ کو کالم وائز آپ کو دکھاؤں گا، تھوڑا سا آپ زوم کریں فارم کے اوپر، تاکہ پھر میں لوگوں کو باری باری کالم وائز سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کالمز ہیں، سوال آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیا، تو اس کا آپ جواب یا ہاں میں دے سکتے ہیں، نہ میں دے سکتے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، یا آپ ایک تفصیلی جواب دے سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اس عمل کے بارے میں اعتراف میں یا اعتراض میں یا جس نوعیت سے بھی آپ نے کچھ تجویز دینی ہے، تو اس کے لیے پورا ایک آپ کو ایک شیٹ ملے گی جس کو ہم اضافی شیٹ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ اپنی کوئی بھی تجویز، تجزیہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور
جن لوگوں کو اعتراض ہے اس چیز سے، ہم چاہیں گے وہ بھی اپنے اعتراضات کو واضح کریں، تاکہ ہماری سمجھ میں محقق کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہتا کہ لازمی طور پر سارے بندے جو ہے نا وہ ایک ہی رائے پر آئیں. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن کی رائے ہاں میں ہے وہ کیوں ہے ہاں میں، اور جن کی رائے نہ میں ہے وہ کیوں ہے. تو آپ ہمارے اوپر تھوڑی سی مہربانی کریں. یہ ہے تو جواب آپ نے جو لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے اپنی عمر لکھنی ہے، اور 16 سال سے اوپر جتنے بھی مرد اور خواتین ہیں یہاں پہ باہر دنیا میں، اور جو ہندو اور سکھ وارثین ہیں، 16 سال کے اور اس سے اوپر کے مرد اور خواتین سے یہ رائے لی جا رہی ہے. اور اس طریقے سے ہم جمہوری جو طرز ہے ساری دنیا میں، اس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ اکثر ملکوں میں 18 سال سے اوپر لوگ ووٹ دیتے ہیں. ہم اس ووٹ کو آپ سمجھ لیں کہ نیچے 16 سال پر لا رہے ہیں. پھر والد صاحب کا نام آپ کا، اور پھر آپ کی دادا جی کا نام، اور اس طریقے سے بہت سے جو غیر ریاستی لوگ یہاں پہ بسے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو اس ریاست کا باشندہ کہلاتے ہیں، یہ چیز تھوڑی سی اس عمل سے وہ واضح ہو جائے گی کہ اصل باشندے کون ہیں یہاں پہ اور کون نہیں ہے. کانٹیکٹ نمبر بالخصوص واٹس ایپ کا اگر ہو سکے، یہ صرف مردوں کے چاہیے، خواتین کے نہیں. یہ کام ہم نے صاف شفاف بغیر کسی کنٹروورسی کے ہم نے اس کو منطقی انجام تک لے جانا ہے. اور خواتین کے کانٹیکٹ نمبر ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں کسی وجہ سے مس یوز ہو. ہر خاتون کا والد ہوگا، ہر خاتون کے بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کئی خاتون کے آگے اولاد بیٹے بھی ہوں گے. تو ظاہر ہے ہر عورت کا کنیکشن ظاہر ہے کسی نہ کسی مرد کے ساتھ ہے. تو کانٹیکٹ نمبر فیملی کے مردوں کے ہونے چاہیے، خواتین کے نہیں. اکثر لوگ ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیہاتی طرز کا ہمارا ہے، اور جو ہمارے شہر ہیں آزاد جموں کشمیر میں، وہ بھی بنیادی طور پر تو گاؤں ہی تھے. اب ظاہرہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شہر کی شکل اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے. جو کالم کا سسٹم یہاں پہ رکھا ہے، سب سے پہلے ڈوک، یعنی کہ موضع جات ہیں 1771 آزاد جموں کشمیر میں، اور موضع جات بڑے گاؤں کو کہتے ہیں. جیسے کہ بنی حافظ ایک موضع ہے، ایک لیکن بنی حافظ کے اندر بھی ڈوکیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں رہتا ہوں گڑتا میں، میرا موضع ہے گڑتا، لیکن اس گڑتے گاؤں کے اندر میرا ڈوک ہے کوئی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہر گاؤں میں موضع کا نام ہے اور موضع کے اندر ڈوکے ہیں. تو ڈوک کا نام، پھر موضع کا نام یا گاؤں کا نام، پھر اس کے آگے پٹوار کا نام یا ڈاک خانے کا نام، ٹھیک ہے. اس کے بعد یونین کونسل کا نام، اور اس کے بعد تحصیل کا نام. جب تحصیل کا نام درج ہو جائے گا، آپ کو آگے ضلع کا لکھنے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی کام ہم نیچے تحصیل وائز تقسیم کرتے ہیں، اور ایک کالم بھی بچ جاتا ہے. پھر ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی فیملی نے 1947 میں یا اس کے بعد ریاست کے کسی اور حصے سے یہاں ہجرت کی ہے؟ مثلاً کئی لوگ راجوری سے آئے ہیں، مینڈر سے آئے ہیں، سری نگر بارہ مولہ سے آئے ہیں، جموں سے آئے ہیں، ادھمپور سے آئے ہیں، ریاسی سے آئے ہیں، کٹھوا سے آئے ہیں، رنبیر سنگھ پورہ سے آئے ہیں. بہت ساری جگہیں ہیں اس پار جہاں سے ہجرت کر کے لوگ 47 میں، 65 میں، 71 میں، اور ایون 88 کے بعد بھی، 90 کے بعد بھی لوگ یہاں پہ ہجرت کر کے آتے رہے ہیں. تو آپ نے جس جگہ سے آپ نے ہجرت کی ہے اس کا نام لکھنا ہے، اور سن لکھنا ہے کہ کس سن میں آپ آئے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ دنیا کے کسی اور حصے میں رہتے ہیں؟ مثلاً میری فیملی انگلینڈ گئی ہے، اور تقریباً 1954 سے وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تو میں
اس میں اپنے بارے میں لکھوں گا. فرض کرو کہ میں بذات خود 1976 میں انگلینڈ گیا ہوں 4 سال کی عمر میں, تو میں لکھوں گا 76, اور میں لکھوں گا UK یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم, اور شہر کا نام بھی لکھنے کی کوشش کروں گا. اور کیونکہ جگہ اتنی نہیں ہے ان 3 چیزوں کو لکھنے کے لیے, آپ نیچے کی لائن استعمال کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر فیملی کے پاس ایک فارم ہو, تو ظاہر ہے اس فیملی کے لوگ اکثر اسی نوعیت کے ہوں گے. فرض کریں کہ اگر میں 76 میں گیا ہوں انگلینڈ میں, تو میرے اور بھی فیملی کے لوگ تو بھی وہیں پہ گئے ہیں, تو آپ نیچے کے کالمز ان جوابات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور آخری جو سوال ہے وہ ہے پیشہ. پیشہ ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب ہم اپنے ملک میں معیشت کے اوپر پلاننگ کریں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹرز کتنے ہیں, انجینئرز کتنے ہیں, کس کس نوعیت کے انجینئرز ہیں, کس کس نوعیت کے ڈاکٹر ہیں, ہمارے اور دیگر جتنے بھی شعبے ہیں دنیا میں ان شعبوں سے ریلیٹڈ ہمارے کتنے لوگ ہیں, تاکہ ہم اپنی منصوبہ بندی بہتر طریقے سے کر سکیں. ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لوگ جو باہر ہیں وہ کس کس فیلڈ میں کاروبار کر رہے ہیں, تاکہ ان کے فیلڈز کے مطابق آنے والے وقت میں ان کے لیے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہو. مثلاً دیکھیے کہ یہاں پہ لائف سٹاک, دودھ کی پروڈکشن اور دودھ سے ریلیٹڈ ڈیری کی پروڈکشن کا بہت واسٹ قسم کا سکوپ ہے یہاں پہ, اور جو معیار ہے یہاں پہ وہ کئی لحاظ سے انڈیا اور پاکستان کے معیار سے بہتر ہے. اور اس طریقے سے دیگر بہت ساری کھانے پینے کی اشیاء ہیں. تو جن لوگوں کا آلریڈی اس میں ہنر ہے, اس میں تجربہ ہے, اور جنہوں نے بڑے لارج سکیل پر کام کیا ہے باقی دنیا میں, تو ان کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا, بشرطے کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہو. اور ظاہر ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں قانون کی بالادستی وہ مسٹ ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں آئے گا یہاں پہ. جو آلریڈی ہیں وہ بھی چاہیں گے, قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو جو آلریڈی ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ ہم باہر جائیں, اور دنیا کی قیمتی جگہ کو, سب سے قیمتی جگہ. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ. بنی حافظ ہٹیاں میں ہمارے بہت پیارے دوست صاحبزادہ افتخار صاحب کے ہم جو ہے نا قیام پذیر ہیں, اور یہ چونکہ JKLF سے ہیں اور ہم بھی, تو یہ تو ہمارا ایک رشتہ بنتا ہی ہے. تو اس والے سے ہم ایجوکیشن ایجنسی, پبلک ایجنسی کا ریفرینڈم 2023 کے معاملے میں آئے ہیں, کیونکہ ان کا حلقہ بہت وسیع ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت جو ہے نا مددگار ثابت ہوگا جو ہم کام کر رہے ہیں ریفرینڈم کا. اور میں ان کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ مرغی کی بات تو رہ ہی گئی تھی, دیسی مرغی, اور میں چاہوں گا کہ اب باقی باتیں جو ہے شکریہ ادا کرنا تھا. تنویر صاحب نے ساری باتیں کر دی ہیں, تو انصر شیخ صاحب جو ہمارے دوست ہیں یہاں, وہ باقی باتیں کریں, تو میں ان کو موقع دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد انصر شیخ, ہٹیاں بالا, آزاد کشمیر. میرا تعلق بالکل ایک پسماندہ علاقے سے ہے. ہٹیاں اتنا پسماندہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نہ ہی اپنی ضرورت کا پتہ ہے, بنیادی ضرورت کیا ہے, اور نہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا حق کیا ہے. یہ آج دن تک صرف کسی بھی سیاستدان کے ساتھ چلتے ہیں تو اس وجہ سے چلتے ہیں کہ یار ہمیں 5 سال بعد ایک چپراسی کی نوکری مل جائے, کیونکہ ہم اس ریاست کے مالک ہیں. ہم اس ریاست کی چوکیداری کے لیے نہیں پیدا ہوئے, اس کے لیے ہم مالک پیدا ہوئے ہیں, اس کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ہمارے لوگوں کی سوچ اتنی محدود کر دی گئی ہے کہ انہیں ایک پائپ کے بنڈل کے لیے, یہ ایک راستے کے لیے, یہ ایک 5-6 فٹ کے سڑک کے لیے انہیں محدود کر دیا گیا ہے. 5 سال یہ کسی جماعت کے نعرے لگاتے ہیں, تو نعرے لگانے کے بعد انہیں ایک پائپ کا بنڈل ملتا ہے, اور جس کے لیے یہ بہت جھوم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنا حق خود لینا پڑے گا. تنویر صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک ہماری حکومت کا کام تھا, یہ ہمارا حکومتی کام تھا جو حکومت نے اپنے بلبوتے پر کرانا چاہیے تھا, ایک آزادانہ کام. لیکن یہ ایک بندہ اپنے جیب سے کر رہا ہے, اور اسے عوام کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ اور پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا رائے شماری بھی ہے, حق خود ارادیت بھی ہے, ریفرینڈم بھی ہے,
اس سے چاہے جو بندہ بھی کوئی اپنا خیالات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ہم نے کسی کے اوپر بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ جی آپ نے خود مختاری ہی کرنی ہے۔ یہ صرف ایک ہے جی بھائی ہم کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہے، وہ کہتے ہیں جی بھائی میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں۔ پھر یہ جو اسمبلی آپ نے بنائی ہے جس میں آپ 5 سال بعد الیکشن کر کے آتے ہیں، پھر اس میں بیٹھنے کا مقصد ہی کچھ نہیں رہتا۔ جب آپ عوام کے مسائل نہیں حل کر سکتے تو پھر اس میں آپ کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن تو ہو گئے پر ان کے پاس آج دن تک کوئی اختیارات نہیں آئے، سوائے ان کے پاس یہ ہے کہ جی یہ جا کے صرف دفتر میں بیٹھیں اور واپس گھر آ جائیں۔ دفتر میں جاتے ہیں واپس گھر آ جاتے ہیں، ان کے آج دن تک ان کے پاس ان کو اختیارات ہی نہیں ملے۔ جس ریاست میں ایک عام سے بندے کے پاس اختیارات نہیں ہیں، انتظامیہ کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پھر ایسی حکومت کا ہونے کا نہ ہونے سے بہتر ہے۔ یہاں پہ صرف ایک انسانوں کی تذلیل کی جاتی ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ باقی دنیا بھی لوگ رہ رہے ہیں، ان کی طرز عمل زندگی کو دیکھیں، ہم اپنی دیکھیں، ہم ایسے جیسے وہ جانور ہوتے ہیں، لاوارث جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ میں لوگوں سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، تنویر صاحب کو سپورٹ کریں، وہ اپنی رائے دیں۔ یہ رائے آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی رائے ہے، یہ آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ایک بااختیار حکومت بنانے کا سب سے پہلا قدم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جتنا ہمیں سپورٹ کریں گے یہ کام اتنا زیادہ پروموٹ ہوگا، اور یہ اس کام میں رکاوٹ ہمارے جو مخالف ہیں، ہمارے اوپر جو قابض ہیں، اس کام میں سب سے زیادہ رکاوٹ وہ بنائیں گے، پر یہ کام ہم آزادانہ طور پہ کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں ایک فارم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فارم خود اپنی سوچ کے ساتھ بیٹھ کے وہ حل کر کے ہمیں واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے سر، والسلام۔ جی اچھا، تو خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ پہلے تو سب سے پہلے ہمارے جو میزبان ہیں بنی حافظ کے صاحبزادہ افتخار صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے بہت اعلیٰ اور عمدہ انداز میں اور بہت کم وقت میں ہمارا خیال رکھا، اور جو ایک صوفیانہ دستور ان کی فیملی میں نسل در نسل ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر کون سی جگہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ انسان کو انسان سمجھے، ٹھیک ہے۔ انسان کا جو مرضی نظریہ ہے اس کو پیدا کرنے والا وہی خدا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے جو جوابداری ہے وہ اسی خدا کے سامنے ہے جس نے بنایا، وہ میرے اور آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ مردم شماری بھی ہے، رائے شماری بھی ہے، اور حق کے ملکیت اور حق کی حکمرانی کو بحال کرنے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پرامن، سب سے زیادہ پر اخلاق، قانونی اور جمہوری طریقہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ دنیا بھر میں مختلف جو ملک بنے ہیں وہ کسی نہ کسی قتل و غارت کے نتیجے میں بنے ہیں، کسی نہ کسی تسلط کی بنیاد پر بنے ہیں، اور یہ جو عمل ہے ہم جو آلریڈی مالک اور وارث ہیں، جو ثابت ہے قانونی طور پر، کیونکہ دنیا کے ہر ملک جس کا تعلق یا واسطہ پڑا اس خطے سے، چاہے وہ چائنا ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، اقوام متحدہ ہو، جو بھی ہو، وہ سب کے سب عوامی ریفرنس کا اعتراف کرتے ہیں، جس کا ہم نے غلطی سے یہ سمجھا کہ وہ لوگ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، لیکن وہ ذمہ داری ان کی نہیں، وہ میری اور آپ کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں۔ یہ فارم آپ ہر گھر تک پہنچے گا، اور ہر گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے 16 سال سے اوپر مرد و خواتین ان کی رائے درج کریں، جو لوگ ان کی بہار ہیں ان کی بھی درج کریں، جو لوگ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی بھی درج کریں، اور وہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ صرف اس کا جو الیکٹرانک کاپی ہے وہ جن بندے کے ذریعے سے ان کے اپنے علاقے میں وہ ان تک وہ امیج بھیجیں اور وہ اب ہمیں بھیجیں گے، تاکہ ہمارے پاس ایک مرکزی ڈیٹا بیس بن جائے۔ اور یہ فارم آپ گوگل فارمز کے ذریعے سے بھی فل کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ یا دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی میسنجر کے ذریعے سے آپ یہ رائے اپنی درج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ یہ آپ کے اپنے گھر کا معاملہ ہے،
یہ مغالطہ نکال لیں کہ جناب کوئی آئے گا اور ہمیں کہے گا یہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ پوری ریاست میں لوگ کر رہے ہیں. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے آلریڈی اپنے ڈیٹیلز اور رائے درج کر دی ہے، اور جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ تقریباً 30 لاکھ ہے جو لوگ ہیں 16 سال سے اوپر ان 3 کیٹیگریز میں. تو میرے خیال سے یہ کافی ہے. اور جیسا کہ لوگوں نے مختلف سوال مجھ سے اس 131 دن میں پوچھے تھے اور ان کے جواب میں نے یہ ویڈیو بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چل کر مزید اگر سوالات ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے میں تازی ویڈیو وقت کے ساتھ بناؤں گا. جو پہاڑی والے ہیں ان کے لیے میں ایک مختصر ویڈیو کسی اور وقت میں بناؤں گا تاکہ وہ عام سادے اصطلاح میں لوگوں کو اس عمل کی سمجھ آئے. اور جو انگریزی والے ہیں those who speak English or those who are well versed in English, this form is bilingual in the sense that it's written in Urdu as well as in English. And in English is that those of you who are well versed in English, you would already be familiar with census forms which are a lot more complicated than this. This is a very simplified form. They would be aware of how to fill this in. And I'm trying to get the opinion of all those people over 16, both male and female, living in AJK, those amongst this diaspora spread throughout the world, and including those Hindus and Sikhs and other non-Muslims who were unfortunately and cruelly they were evacuated from this territory or made or forced to evict themselves. We are looking for their opinion as well because they are part and parcel of this society. Thank you very much. Khuda Hafiz.